اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جذبہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں، جذبہ وہ چیز ہے کہ آپ کو فرش سے اٹھا کے عرش تک لے جا سکتا ہے۔ جذبہ، یہ تو آپ کو معلوم ہے جذبہ۔ تو جذبہ، ایک تو جذبے کی بنیادی اہمیت ہے۔ جذبہ پیدا کیسے ہوگا وہ آپ کو میں نے بتایا کہ آپ اندھے بہرے ہو کے کچھ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے قرآن میں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان پہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ اس پر اندھے بہرے ہو کے نہیں پڑھتے، سوچتے ہیں۔ تدبر قرآن میں بہت لازمی ہے۔ فکر، تدبر، تعقل، یہ ساری چیزیں لازمی ہیں۔ یہی ذریعہ ہو سکتی ہیں ہمارے جذبے میں اضافے کا۔ جذبہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان نیت نہ کرے کسی کام کی۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کسی کام کی نیت نہ کرے تو آپ میں جذبہ، کسی چیز کا جذبہ پیدا ہوگا ہی نہیں۔ جب جذبہ نہیں ہوگا تو پھر آپ اس کے لیے عمل بھی نہیں کریں گے، کوشش بھی نہیں کریں گے اس کے لیے۔ تو جذبہ جو ہے یہ تو ایک بنیادی چیز ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں، سارے کام آپ جذبات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اور ضرورت، یعنی یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ضرورت بنیاد بنتی ہے جذبے کی۔ ضرورت جذبے کی بنیاد بنتی۔ آپ ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے تو پھر اس کے لیے جذبہ کیا معنی؟ یعنی مثال کے طور پہ کسی کو پیاس نہیں لگ رہی، پانی اس کے سامنے پڑا ہے، پیاس نہیں لگ رہی، تو آپ ضرورت نہیں محسوس کر رہے۔ پانی ٹھنڈا ہے اور اچھا ہے، شربت ہے، جو بھی ہے، لیکن آپ ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، تو پھر آپ وہ سامنے رکھا ہوا پانی بھی نہیں پئیں گے۔ تو ضرورت، آپ ضرورت محسوس کریں، پھر آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو جذبہ جو ہے یہ ایک، یعنی آپ کے اعمال کی موٹیویشن اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے، آپ کے اعمال میں نکھار اسی وقت آ سکتا ہے جب ایک کام کی ضرورت آپ محسوس کریں۔ ایک چیز سے فائدہ بھی آپ اسی وقت لے سکتے ہیں، اسی وقت۔ اب ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی، پھر ایمان بھی نہیں لائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پرانا دین بہتر ہے، پرانا دین بہتر ہے۔ اسی طرح مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جو پرانے مسلمان وہ موجود تھے، انہوں نے تعصب سے کام لیا۔ پھر ان کا جو اجارہ داری تھی وہ بھی ختم۔ بہرحال سرکشی انہوں نے اختیار کر لی، جو مدینے کے یہود تھے انہوں نے سرکشی اختیار کر لی اور مر گئے وہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ ایک قبیلہ تھا، مجھے ابھی نام یاد نہیں آ رہا، تو وہ جب محاصرہ ان کا کیا تو انہوں نے، ان کے جو سردار تھا، جو ان کا قبیلے کا سردار تھا، انہوں نے کہا 3-4 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تم اپنی عورتوں اور بچوں کو قتل کر دو، جب قبیلے کا محاصرہ کیا تو بہرحال یہ دیکھیں، یہ جذبے کی میں بات کر رہا تھا کہ جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہو۔ میں وہ اس کی بات کر رہا تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محاصرہ کر لیا ایک یہودی قبیلے کا، تو ان کے سردار تھے، انہوں نے 3-4 شرائط پیش کی اپنے قبیلے والوں کہ ایک تو یا تو تم اپنے بچوں اور عورتوں کو قتل کر دو اور حضور کے ساتھ تم جنگ لڑو،
اور تیسرا یہ کہ تم سب جو ہے یعنی 3-4 شرائط مختلف تھیں، مجھے پوری طرح یاد بھی نہیں، لیکن جو یاد ہیں وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور تو انہوں نے یہ شرط، ان کے قبیلے والوں نے یہ شرط تو مانی نہیں، انہوں نے کہا پھر تم سر جھکا دو حضور کے سامنے، مسلمان ہو جاؤ۔ یہودیوں کے سردار نے ان سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، بس ٹھیک۔ یہ بھی نہیں مانو۔ پھر ایک شرط اس میں یہ تھی کہ بس اس کے علاوہ تو اب یہ ہے کہ اگر تم یہ نہیں کرتے تو پھر کسی کو ثالث بنا لو، کہ ثالثی پہ راضی ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا چلو یہ کر لیتے ہیں۔ تو ثالث پھر یہ آیا کہ ثالث آئے، ایک صحابی تھے، جو بھی تھے نام مجھے یاد نہیں آ رہا، انہوں نے پھر آ کے یہ فیصلہ کیا، وہ یہودی قبیلے والے، کہ بھئی ان کا یعنی ایک مسلمان تھا، اس قبیلے کے ایک مسلمان تھا، وہ ہو چکا تھا، یہودی تھا، مسلمان ہو چکا تھا، اور سعد بن عبادہ ہے یا کوئی ایسے تو تھے، ایک جنگ میں زخمی ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس اپنے قبیلے کے متعلق فیصلہ کرنے تک مجھے زندہ رکھ۔ تو بہرحال وہ ساری بات بنتی بنتی ان کی ثالثی پر آ گئی، تو وہ ثالثی پہ راضی ہو گئے کہ یہ ہمارا ہی بندہ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے کچھ اچھا فیصلہ کر لے۔ تو وہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ثالث بنا دیا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے بیوی بچوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضور نے پھر ان کی تعریف بھی کی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ تو دیکھیں وہ لوگ قتل ہو گئے، جان کی بازی ہار گئے، بیوی بچوں سے ہاتھ دھو لیا، سب کچھ جو ہے، لیکن مسلمان ہونے پہ تیار نہیں تھے۔ یعنی یہ ان کی شقاوت قلبی کو آپ دیکھیں، اتنا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان جب جان بوجھ کر، یہ ہوتا ہے اس وقت جب انسان جان بوجھ کر حق کو اعراض کر لے، ٹھکرا دے اسے، تو پھر دل سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہود کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں بھی ہے کہ تم جو ہر وہ شخص جو حق اس کی سمجھ میں آیا اور اس نے اس کو جھٹلا دیا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل زنگ، یعنی ظاہر ہے پھر یہ کافی مضمون ہے، لیکن میں اپنے اس کی طرف آتا ہوں۔ جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے ضرورت سے۔ آپ ایک کام کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرے، آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو جذبہ آپ ضرورت محسوس کریں، آپ دیکھیں، سوچیں، اپنی زندگی پر سوچیں کہ بھئی آج میں ہوں، کل نہیں تھا، آج ہوں، کل پھر نہیں ہوں گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے دادا نہیں ہیں، بعض کے باپ نہیں ہیں، بعض کے ہیں یا نہیں ہیں، بہرحال وہ سب جانے والے ہیں، میں بھی جانے والا ہوں۔ تو یہ سوچنا ہے کہ بھئی کیا ہے یہ سارا نظام، کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کارخانہ قدرت کیوں بنایا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس میں کامیابی کیسے، یہ ساری معلومات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی، ہمیں ہماری حقیقت بھی بیان کی، ہمیں ہماری منزل بھی بیان کی ہے، یہ منزل۔ تو اب اس منزل کو منزل بنانا ہے، اور اللہ کو بھلا کے زندگی نہیں گزارنی۔ ہم تو اپنے آپ کو بھلا کے دنیا کی یاد میں زندگی گزارتے رہتے ہیں عام طور پر، اللہ کو بھلا کے دنیا ہی کی یاد میں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر پھر آپ بیعت کر بھی لیں تو چونکہ آپ نے اپنی منزل نہیں بدلی ہے، اب آپ کو فائدہ نہیں ہوگا شیخ سے، اس کی قدر بھی نہیں ہوگی۔ قدر ہوگی تو پھر تو آپ نے اس کے کہنے کے مطابق جو اس کی رہنمائی ہے آپ وہ کریں نا۔ تو بہرحال یہ ایک یعنی بات ہے، ہم بات کر رہے تھے جذبے کی، کہ جذبہ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور قرآن میں اس کا نام ایمان، اس کو ایمان کا نام، جو مومن ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی
ایمان کے پھر درجات بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان اور یقین اور جذبہ آپ کو جذبے والے لوگوں سے آپ کو ملے گا۔ جذبہ اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، جذبہ ہے، یقین ہے، ایمان ہے، یہ ساری تقریباً ملتی جلتی باتیں ہیں، تو وہ آپ کو ایک شخص کو آپ ڈھونڈیں اور اس کی صحبت میں بیٹھیں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا خالی ہے، سارے بے ایمان ہیں، اچھے لوگ تو بہرحال، اور یہ اصول ہے کہ ایک معاشرہ جتنا بھی بگڑ جائے اس میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، اور جتنا بھی اچھا ہو اس میں خراب لوگ بھی ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، منافق بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، ایسے عیسائی عالم موجود تھے کہ وہ کرتے تھے، یعنی اپنے دین پر قائم تھے۔ تو بہرحال جذبہ جو ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کا بنیادی طور پر یقین ہونا چاہیے اپنے آپ پر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم تو اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی حقیقت ہم اپنے سامنے رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے سمجھا ہوا ہے اپنے ظاہر کو یہی اصل ہے، بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ عام طور پہ ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں، کھا لے پی لے جی لے، اچھا کھانا، اچھا رہنا، اچھا پہننا، بس اس کے علاوہ تو کچھ ہے، کوئی فکر نہیں، نہ یقین ہے۔ بہرحال باقی بات کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم